حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قبیلہ عشریہ کی ایک جماعت نے حضرت ابو موسیٰ عشری اور ابو مالک کی سربراہی میں حضور اقدس کی زیارت کا عزم کیا۔ انہوں نے کھانے پینے کا سامان باندھا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن درمیان راستے میں ان کے پاس کھانا بھی ختم ہو گیا، ان کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے قرب و جوار میں کوئی بستی تلاش کرنا چاہی کہ کوئی بستی ہمیں نظر آ جائے تو ہم ان سے مدد طلب کریں، ان سے کھانا پینا طلب کریں، لیکن ان کو نہ کوئی بستی نظر آئی نہ کوئی چشمہ نظر آیا۔ اب وہ بڑے مایوس ہوئے، لیکن کر بھی کیا سکتے تھے۔ اب صبر و شکر سے انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان کے جسموں میں جان ہی نہ رہی، پاؤں کے اندر طاقت ہی نہ رہی۔ اب وہ نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے، اور تمام کی تمام جماعت مایوس تھی۔ لیکن اس جماعت میں سے کسی نے کہا کہ بھائی مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے، مدینہ منورہ قریب ہی ہے، چلو اٹھو چلتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ ہمارے جسموں میں تو جان ہی نہیں ہے، ہم کیسے چلیں گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کیوں نہ میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تم لوگوں کا قاصد بن کر جاؤں اور حضور کو تم لوگوں کی ساری حالت زار بیان کروں تاکہ حضور اقدس تم لوگوں کی مدد کریں۔ اس جماعت نے جب اتفاق کیا تو اس شخص کو اونٹنی دی گئی، وہ اونٹنی پر بیٹھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا اس نے لوگوں سے کہا کہ حضور اقدس کہاں ہیں؟ لوگوں نے رہنمائی کی کہ حضور اقدس مسجد میں موجود ہیں۔ اب وہ قاصد جب مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ حضور اقدس قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ جب اس قاصد نے یہ سنا کہ اللہ رب ذوالجلال تمام جانداروں کے رزق کا ذمہ لیتا ہے اور اللہ رزق ان کو ضرور پہنچاتا ہے، تو پھر ہمیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ تو بڑا شرم کا مقام ہے اور حضور اقدس کو میں پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس قاصد نے حضور اقدس سے کوئی سوال نہ کیا اور بغیر بتائے روانہ ہو گیا۔ لیکن جب جماعت میں پہنچا تو کہنے لگا خوشخبری ہو، اب اللہ کی مدد تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے ہمارا پیغام حضور اقدس تک پہنچا دیا ہے اور حضور اقدس کھانا پینا بھیج رہے ہیں، لیکن اس قاصد نے نہیں بتایا کہ میں نے حضور اقدس کو کچھ نہیں بتایا، بغیر بتائی واپس آ گیا ہوں۔ اب وہ قاصد بھی بیٹھا ہوا تھا اس جماعت کے ساتھ، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد دو افراد آئے، ایک کے پاس کھانا تھا، دوسرے کے پاس پانی تھا۔ ان دونوں نے کھانا بھی رکھا، پانی بھی رکھا، اور چند ہی لمحوں کے بعد رکھ کر غائب ہو گئے۔ اب اس جماعت نے یہ سمجھا کہ حضور اقدس نے بھیجا ہے، خوب پیٹ بھر کر کھایا اور پانی بھی خوب پیٹ بھر کر پیا، لیکن پھر بھی کھانا بچ گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ چلو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور حضور اقدس کی زیارت بھی کریں گے۔ اب وہ بچا ہوا کھانا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو شکریہ ادا کرنے لگے حضور کا۔ حضور نے فرمایا کہ کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ تو وہ جماعت کہنے لگی یا رسول اللہ، ہماری حالت زار تو یہ ہو گئی تھی کہ ہم مرنے والے تھے، اگر آپ ہمیں کھانا پینا نہ بھیجتے تو ہم تو مر جاتے۔ یا رسول اللہ، آپ نے جو کھانا بھیجا تھا اس میں سے کچھ بچا ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ حضور اقدس نے فرمایا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا، بتاؤ، مجھے تو آپ لوگوں کی حالت زار کا پتہ بھی نہیں تھا۔ جب ان لوگوں نے حضور اقدس کو تمام واقعہ بتایا تو حضور اقدس نے قاصد کو بلایا اور کہا کہ بھئی بتاؤ تم نے مجھ سے مدد طلب کی تھی؟ تو وہ قاصد کہنے لگا یا رسول اللہ، جب میں آیا آپ کو حالات بتانے کے لیے تو آپ قرآن مقدس کی یہ تلاوت کر رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو میں نے دل کے اندر سوچا جب اللہ نے اپنی مخلوق کے رزق کا ذمہ لیا ہے تو پھر میں آپ سے مدد طلب کیوں کروں؟ اس لیے میں نے آپ سے مدد طلب نہ کی، شرم محسوس کرتے ہوئے۔ حضور اقدس نے جب یہ سنا تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جو رزق تمہیں بھیجا گیا تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال نے جب رزق کا ذمہ لیا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
ہمیں غمناک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے اس قاصد کا اللہ پر ایمان تھا، اگر ہمارا ایمان بھی اس قاصد کی طرح ہو جائے، اس صحابی کی طرح ہو جائے، تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں رزق پہنچا کر ہی رہے گا، تو پھر کبھی بھی ہمیں رزق کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے ہوئے اپنے صحابہ کو فرمایا، تمہیں پتہ ہے جبرائیل امین نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہر شخص کا رزق مقدر کر دیا ہے، وہ اس کو مل کر ہی رہے گا، اور اس کا جو آخری لقمہ ہوگا وہ بھی مرنے سے پہلے وہ کھا کر مرے گا، اس سے پہلے اسے موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں، رزق کے بارے میں کبھی بھی فکر مند نہ ہوا کرو۔ اللہ پاک نے جو رزق ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اللہ پاک ہمیں وہ رزق ضرور دے کر رہے گا۔